اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کر کے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جائیں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا، آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن ایک ایسا دن ہے کہ اس دن کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جمعۃ المبارک کے دن اگر آپ پاکیزہ حالت میں اللہ سے کچھ مانگیں گے، اللہ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ جمعۃ المبارک والے دن سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، پاک صاف کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگا کر آپ نے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے۔ جب بندہ کہیں جاتا ہے، کہیں مہمان جاتا ہے، کسی فنکشن پہ جاتا ہے، کسی شادی پہ جاتا ہے تو بڑا سج سور کے جاتا ہے، لیکن جب بارگاہ الہی میں ہم نے حاضر ہونا ہوتا ہے تو ہم جس حالت میں ہوتے ہیں، پاکی ناپاکی کو مد نظر ہم نہیں رکھتے، بس ہم سجدہ کرنے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پاک بھی ہیں کہ نہیں۔ لوگوں کے لیے ہم سج سنور جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے لیے اگر ہم سج سنور کر عبادت کریں تو دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، اللہ بن مانگے عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا جس کا کبھی آپ نے گمان بھی نہ کیا ہو، ایسی ایسی چیز اللہ آپ کو عطا کرے گا جس چیز کا آپ نے کبھی اللہ سے ذکر بھی نہ کیا ہو، اپنے دل میں آپ نے اس چیز کا کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، اللہ پاک آپ کو ایسی ایسی چیزیں عطا کرے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے، برکتوں والا دن ہے، اور اگر آپ برکتوں والے دن اس عظیم وظیفے کو کر کے اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا، آپ کی گئی دعا کوئی بھی رد نہیں ہوگی انشاءاللہ بفضل خدا۔ بس جمعۃ المبارک والے دن آپ نے یہ 4 کام کر لینے ہیں جس کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کو ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ 4 کاموں میں کامیابی کا مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ 4 چیزوں کے لیے تیر و بہدف ثابت ہوا ہے اور بہت کارآمد وظیفہ ہے۔ جو شخص اس وظیفے کو پڑھے گا اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، دشمنوں پر فتح پائے گا، رزق میں ترقی ہوگی، مردے سے عذاب دور ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی ترتیب میں آپ کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی ترتیب سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جمعۃ المبارک والے دن آپ کے پاس پورا دن ہوگا، پورے دن میں جب بھی آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد بھی اس وظیفے کو کریں، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد بھی اس وظیفے کو کریں۔ اگر کسی میری ماں بہن نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو وہ نماز ظہر کے بعد اس عمل کو کرے، مرد حضرات نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کریں، اور ایک مرتبہ آپ نے رات کو کرنا ہے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد، یعنی دن میں آپ نے بس 3 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ کی رحمتیں آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسیں گی اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس مختصر سے وظیفے کو کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن صبح، دوپہر اور شام کو 21
21 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ ملاء المیزان و منتہى العلم و مبلغ الرضاء و زینۃ العرش۔ ان کلمات کو آپ نے 21 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، 21 مرتبہ آپ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد یا نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 21 مرتبہ ہی درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی چھوٹا سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ درود ابراہیمی زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ افضل ہے، زیادہ برکتوں والا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ آپ نے 21 مرتبہ ان کلمات کا ورد کرنا ہے، اول آخر 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کے جب آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے، سجدے کی حالت میں آپ نے سر رکھ لینا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، مولا میری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما، تمام دشمنوں کو مجھ سے دور رکھ، میرے رزق میں اضافہ فرما، مجھے ہر کام میں کامیابی عطا فرما، میری عمر میں اضافہ فرما، اور مولا جو لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہیں اس پاک اور بابرکت دن کے صدقے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ بنا دے، جنت کی وادیوں میں سے وادی بنا دے، ان کی قبروں کو گلے گلزار بنا دے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ان کی قبروں میں کروا۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا خصوص بالخصوص جن کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والا نہیں، مولا ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے کرنے سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، دولت میں بھی اضافہ ہوگا، رزق کی تنگی ختم ہوگی، آپ کو دشمنوں سے نجات ملے گی۔ اگر کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان اسے خود ہی ہوگا، آپ دشمنوں پر فتح ہی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ جو بندہ اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کر لے گا، اگلے جمعہ تک اللہ پاک اس کی حاجات کو پورا کر دے گا، خواہشات کو پورا کر دے گا۔ وہ جو بات اپنے منہ سے نکالے گا اللہ پاک اگلی صبح ہونے تک اس دعا کو قبول کرے گا۔ اتنا پاورفل یہ وظیفہ ہے، اس لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ہر جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس عمل کو اپنی زندگی کا اگر آپ معمول بنا لیں گے تو یہ زیادہ افضل ہوگا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جمعۃ المبارک کے پاک دن کے صدقے ہم سب کی مشکلات کو حل فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ میرے فیس بک پیج اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو ضرور لائک کریں اور انسٹاگرام پہ مجھے فالو کریں، وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہی اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعلق آپ کو معلومات ملے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔